حضرت امام اہل سنت کو کتنے علوم پر دسترس تھی، آپ کتنے علوم پر اتھارٹی رکھتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہو سکتا ہے میں سن رہے ہوں یہاں بھی ایسے لوگ ہوں، نارملی کسی 2-3 چیپٹر میں ہی لائف میں کوئی بندہ ماسٹرز کر سکتا ہے، صحیح، ایک فیلڈ میں ماسٹر کر لے گا، دوسری میں کر لے گا، زندگی مختصر ہے، پڑھتے پڑھتے ٹائم لگتا ہے، تو کسی بھی فیلڈ میں ماسٹرز کرنا یا عروج حاصل کرنا یہ چند ہی فیلڈز ہو سکتی ہیں۔ امام اہل سنت نے اگر 100 سے زیادہ علوم آج کہے جا رہے ہیں، اس میں یہ کیسے سارے علوم میں ماسٹرز حاصل کر لیا ود ان اے ڈیز؟ ظاہر ہے ان کے پاس بھی وہی لائف تھی، وہی دن تھے۔ صحیح، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا خاص فیضان امام اہل سنت پر تھا کہ کئی علوم تو آپ نے کسی باقاعدہ استاد سے پڑھے بھی نہیں ہیں، وہ دربار رسالت سے ایسے عطا ہوئے ہیں کہ آج لوگوں کی عقلیں حیران ہیں۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ علوم کتنے تھے، اس پر آتے ہیں عشق رسول پر، آپ نے چونکہ 100 علوم کی بات کی کہ علوم کتنے تھے، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت ایک تحقیق میری نظر سے گزری۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ 50-55 علوم پر اعلیٰ حضرت کو ماسٹرز اتھارٹی یا دسترس حاصل تھی۔ اب چونکہ مزید غوطے لگائے گئے، مزید آپ کی سیرت کو پڑھا گیا، مزید آپ کے فتاویٰ میں یوں سمجھیے کہ موتی تلاش کیے گئے، تو اب 100 سے زیادہ کی لسٹ بن گئی ہے۔ لیکن یہ کہیں بھی فائنل نہیں کیا جا سکتا کہ اعلیٰ حضرت کو 100 علوم یا 110 علوم حاصل تھے۔ اصل میں امام اہل سنت علم کا ایک ایسا دریا ہے کہ جس نے جس موضوع سے متعلق سوال کیا اعلیٰ حضرت نے اس پہ جواب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، اب سوال ہی 100 علوم پر ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے سب پہ جواب دے دیا۔ اب اعلیٰ حضرت کو نبی پاک نے کتنے عطا کیا تھا، سخی جانے گدا جانے، نبی پاک نے کتنا دیا تھا یہ ہم نہیں جانتے۔ صحیح، پوچھا انگریزی میں گیا فتاوی رضویہ میں، اعلیٰ حضرت نے کوئی اسکول نہیں پڑھی، کوئی کالج سے داخلہ نہیں لیا، انگریزی میں جواب دیا۔ عربی میں سوال ہوا اعلیٰ حضرت نے عربی میں جواب دیا، فارسی میں سوال ہوا اعلیٰ حضرت نے فارسی میں سوال کیا، یعنی جو پوچھا اعلیٰ حضرت نے اس کا ایسا جواب دیا کہ اس ایک جواب پر کتابیں لکھی جا رہی ہے کہ یہ کیسے علم کا دریا، جو آپ شعر پڑھتے ہیں نا، علم کا دریا ہوا ہے موج زن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ تو یہ حدود کوئی نہیں کر سکتا کہ اعلیٰ حضرت کے کتنے علوم پر دسترس حاصل تھی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے 100-110 علوم کی ہم تک آشنائی ہوئی ہے، ہم تک اس کا فیضان ملا ہے۔ اللہ نے کتنا عطا فرمایا تھا یہ رب جانے، اس کے بتائے سے اس کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یہ مقام کیوں حاصل ہوا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ایک کمال یہ کیا کہ نارملی بندہ جب بہت زیادہ کتابوں میں انوالو ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں انوالو ہوتا ہے، جس کو آپ کہیں ٹیچنگ میں اور معاملات میں، پھر اعلیٰ حضرت خطوط کے اتنے سارے جواب دیتے تھے، تو اتنی ساری مصروفیات میں جو وہ دیوانگی کا، وہ جو محبت کا، وارفتگی کا جو عنصر ہے نا، وہ بعض اوقات کہیں نہ کہیں دب جاتا ہے۔ مگر خشکی سی آ جاتی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے خشکی چلے، ہم یہ کہتے ہیں وہ تھوڑا سا اس کو ٹائم تھوڑا کم ملتا ہے اس کے لیے۔ لیکن امام عشق و محبت کی سیرت میں جو دیوانگی ملتی ہے، جو وارفتگی ملتی ہے، وہ کبھی کبھی تو حیران کر دیتی ہے کہ اس لیول تک جا کر بھی کوئی سوچ سکتا ہے۔ امیجینیشن کا یہ ماحول بھی بن سکتا ہے کہ ایسی بھی کوئی دنیا میں شخصیت گزری ہو جو پھول دیکھے تو اسے آقا یاد آئے، جو گلشن دیکھے تو اسے محبوب یاد آئے، جو چاند دیکھے تو نبی کی یاد آئے، تاروں کی چمچماہٹ میں بھی اسے پیارے آقا کی جو ہے وہ مہک نظر آ جائے۔ یعنی اعلیٰ حضرت تو ایسے دیوانے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ امام اہل سنت کو جب دنیا میں کوئی خوبصورت چیز نظر آئی ہے تو ان کو محبوب کی یاد نے ستایا ہے۔ میں ایک شعر سے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے گلشن دیکھا ہوگا، آج ہم بھی کہتے ہیں نا طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کسی پرفضا مقام پہ چلے جاؤ، اعلیٰ حضرت ایسا لگتا ہے کسی گلشن کو دیکھا ہوگا اور وارفتگی میں کہتے ہیں انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو نسبت دیتے ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس حدیث پاک کا مظہر نظر آتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک کی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ عشق رسول کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ عشق تو سب کو ہے، محبت تو سب کو ہے نبی پاک سے، بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ لیول آف عشق کیا ہونا چاہیے، اور یہ پیارے آقا نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ اس کی چلتی پھرتی ایسی تصویر ہے کہ ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ کچھ دیکھتے تھے تو یاد مصطفیٰ آتی تھی، ہر چیز میں آپ دیکھتے جائیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ کبھی دل میں اطمینان اور خوشی محسوس ہوتی تھی تو بھی ذکر محبوب فرماتے تھے، وہ جو شعر ہے آپ کا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ہاں کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے کچھ مسکرائی کیوں۔ اچھا اب ایک تو خوشی ملی ہے تو ذکر مصطفیٰ وہاں سے ملا ہے۔ اچھا پھر اسی طرح آپ نے وہ ہے نا اعلیٰ حضرت کا شعر
کہ جو بھینی ہوا بھی آتی تھی، خوشبو بھی آتی تھی پھولوں سے، تو اس کو بھی کس طرح مدینے کی طرف جو ہے وہ اس کو منسوب کر دیا کرتے. وہ شعر بڑا پیارا ہے نا کہ نہیں وہ پھولوں سے مہک کچھ نہیں بھینی بھینی خوشبو پیاری پیاری واہ واہ، ہے نا. بہت خوبصورت شعر ہے، آ جائے گا انشاءاللہ، یاد آ جائے گا. تو خیر کیا بات ہے، بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. اس کا پہلا شعر ہے نا کہ پھولوں سے جو کیا، ہاں کیا دھیان ہے. جی جی آ جائے گا انشاءاللہ. بیٹا اتنے سارے بتائے بھائی. کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. یعنی آپ غور کریں کتنی کتنی خوبصورتی ہے اس بات میں. یہ خالی ابھی کبھی پھول سونگتے وقت اگر ہمارے ذہن میں بھی خیال آئے کہ یار یہ پھول مہک کیوں رہا ہے، ہو سکتا ہے مدینے کی ہوا نے ٹچ کیا ہو. یہ معراج عشق کی اشفاق بھائی، یہ معراج عشق کی کہ ہر چیز میں کھو جانا. ہم مدینے جا کر مدینے کی دیکھیں، اگر بالفرض ابھی مدینے کا ذکر شروع ہو جائے تو شاید تھوڑی دیر کے لیے کسی کی آنکھ بھی بہہ نکلے، کسی کو نبی پاک کی یاد بھی ستائے. مدینے پہنچ جائے تو یقیناً وہاں کیفیات اور ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد ہم اگر دنیا کی خوبصورتیوں کو دیکھتے ہیں، کوئی انجوائمنٹ یا کوئی نعمت ملتی ہے، بندہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں گم ہو جاتا ہے. مگر لیول آف عشق اعلیٰ حضرت کا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت ملے، دنیا کی کوئی خوبصورتی ملے، دنیا کی کوئی خوشی ملے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد دل سے نہیں جاتی تھی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عشق رسول